نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کے اس مجلس میں ہم انشاءاللہ قرآن مجید کی آیتوں میں سے ایک آیت کا تفسیر شروع کریں گے، اور آج جس آیت کریمہ کو چوائس کیا ہے یہ قرآن مجید کی تمام آیتوں میں سے سب سے زیادہ عظیم اور سب سے زیادہ افضل آیت ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کو پوچھا جائے کہ قرآن مجید کی آیتوں میں سے سب سے زیادہ افضل آیت کون سی ہے، تو ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں کہ اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں کتنا غور و فکر کرنا پڑے گا، کتنے دن چاہیے، کتنے ماہ و سال چاہیے کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو سمجھیں، اس کا معنی سمجھیں، اس کا تفسیر سمجھیں، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ قرآن مجید کی آیتوں میں سے سب سے زیادہ عظیم آیت یہ والی آیت ہے۔ اور اس کے لیے قرآن مجید کی تمام آیات کا یاد ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال اپنے صحابہ میں سے کسی صحابی رسول سے پوچھا، اور وہی صحابی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابا المنذر، قرآن پاک کی آیتوں میں سے سب سے زیادہ عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے جواب دیا، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب و احترام کا مظاہرہ تھا کہ وہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات پوچھتے اس طرح کا، تو جواب آتا بھی ہو تو پہلے وہ یہی کہتے تھے کہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پوچھتے تو پھر اگر جواب آتا ہوتا تو جواب دے دیا کرتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، اے ابا المنذر، قرآن مجید کی آیتوں میں سے تمہارے ہاں کون سی آیت سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو ابی بن کعب نے جواب دیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ والی آیت جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، جو آیت الکرسی کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ یہ میں نے جواب دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے اپنے ہاتھ مبارک صحابی رسول کے سینے پر مالا اور فرمایا، واللہ لیہنک العلم یا ابا المنذر، اے ابو المنذر، مبارک تمہیں یہ علم، مبارک ہو تمہیں یہ علم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، جو علم تم نے مجھ سے حاصل کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی اور مسرت حاصل ہوئی جب صحابی رسول نے صحیح اور درست جواب دیا۔ اور کیوں خوشی و مسرت حاصل نہ ہو، کیونکہ یہ اور دیگر اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا جماعت تھا جن کی تعلیم و تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، جو کہ مدرسہ نبوت سے فیض یاب تھے، جن کا استاذ خاتم الانبیاء والمرسلین رسول اکرم محمد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اور آپ کی محنت تھی، دن اور رات آپ کی محنت جو آپ نے تعلیم و تربیت کے لیے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کے لیے کی تھی۔ یہاں پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ عظیم علم تھا، فہم تھا، سمجھ تھا صحابی رسول ابی بن کعب کے پاس کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیتوں میں سے اس آیت کا انتخاب کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی فضائل ہیں اس فضیلت کے علاوہ، کیونکہ ایک تو اس حدیث سے ہمیں حضرت ابی بن کعب کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو اختیار کرنا، انتخاب کرنا اس سوال کے جواب لینے کے لیے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح جواب دینا، اس سے آپ کی قرآن مجید کے آیات کے بارے میں جو آپ کے پاس علم تھا، جو سمجھ تھی، اس کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کے بارے میں ایک اور حدیث میں فرمایا، وَأَقْرَأُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ،
قرآن مجید کی قرأت کے حوالے سے، اس کو پڑھنے کے حوالے سے ابی ابن کعب بہت زیادہ علم رکھنے والا صحابی ہے۔ اس کے علاوہ ابی ابن کعب کی خوش نصیبی کی، ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب سے فرمایا، ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے اوپر تلاوت کروں، پڑھوں۔ لم یکن الذین کفروا، یہ جو آیت ہے اس سے آگے آپ کے اوپر میں پڑھوں، قرأت کروں، تلاوت کروں۔ تو ابی ابن کعب نے مارے حیرت اور خوشی کے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا نام لے کے آپ کو حکم دیا کہ میرے اوپر اس آیت کو پڑھیں، آپ قرأت کریں، مجھے سنائیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نعم، ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے آپ کا نام لے کر فرمایا کہ ابی ابن کعب کے سامنے یہ آیات سنایا جائے، تلاوت کیا جائے۔ تو ابی ابن کعب خوشی اور مسرت سے فبکا، آپ رو پڑے۔ تو جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث کو پڑھتے ہیں تو بہت ساری احادیث کو روایت کرنے والے راویوں، صحابہ کرام کی فضیلت و منقبت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ بہرحال ہم ذکر کر رہے تھے کہ آیت الکرسی کے حوالے سے، آیت الکرسی کی اتنی بڑی عظمت، شان اور اتنا بڑا فضیلت ہے کہ قرآن مجید کی تمام آیات میں سے سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ عظیم آیت الکرسی ہے۔ تو چلیں ہم آیت الکرسی کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اور ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی اور نہ ہی نیند آتا ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اس کے اجازت کے بغیر اس سے سفارش کرنے والا کوئی نہیں۔ کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کے اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس قدر جتنا وہ چاہتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا کرسی آسمانوں اور زمینوں کو سمائے ہوئے ہیں۔ ولا یؤودہ حفظہما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت سے تھکتا نہیں۔ وہو العلی العظیم، وہ بلند ذات ہے اور سب سے بڑا ذات ہے۔ تو یہ آیت الکرسی جس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اس کی معانی و مفہوم پہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیوں اس آیت کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ آنے والی درس میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ آیت الکرسی کو اتنا مقام و مرتبہ کیوں حاصل ہے، اور اس کے علاوہ آیت الکرسی کہاں کہاں پڑھا جاتا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ
ہم آنے والی اپنی مجلس میں بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کلام الہی قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس سے اپنے لیے ہدایت کی روشنی لینے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلق